آپ نے کبھی سوچا کہ آج ہمارے پاس قرآن پاک اور حدیث مبارک ہیں، لیکن اکثر لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ قرآن پاک ہے نا، پڑھو، گمراہ نہیں ہوگے، لیکن بہت سارے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک بہت سوں کو ہدایت دے گا اور بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اس سے صرف فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا بولا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ خود پڑھو، استاد اور مرشد کی ضرورت نہیں۔ جو ایسا بولتے ہیں وہ شیطان ہیں، وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر استاد اور مرشد کی ضرورت نہیں تو قرآن پاک میں اللہ پاک یہ کیوں فرما رہا ہے؟ اہل ذکر یعنی جاننے والوں سے پوچھو۔ قرآن خود ہدایت والوں مطلب کہ استاد اور مرشد سے پوچھنے کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر کوئی حمایتی اور راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہدایت اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ چھن جائے تو کوئی رہبر، ولی یا رہنما نہیں ملنے والا۔ اب آپ دیکھیں قرآن میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے، اور اللہ پاک سورہ فاتحہ میں فرما رہا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سیدھا راستہ مطلب ولی مرشد کا، جو آپ کو گائیڈ کریں کہ اللہ تک کیسے پہنچنا ہے، اور ان لوگوں سے بچنا ہے جو خود تو گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو وسیلہ اس تک رسائی کے لیے، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر ہم کیوں بھٹکے ہوئے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان گمراہ لوگوں کی جو کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کو سننے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ گمراہ ہی ہوں گے۔ اس پہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ آپ لوگ دیکھیں کہ قرآن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، جو سب مسلمانوں کی ہدایت کا راستہ بنا۔ ان سب کے مرشد کون تھے؟ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی خود ہدایت نہ کرتے تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ گمراہ ہو جاتے، بھٹک جاتے۔ آپ لوگ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے استاد، ولی، مرشد کی ضرورت کتنی ہے۔